السلام علیکم، مزمل سووردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سووردی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ ایم شور کہ ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے۔ مزمل صاحب، بلاگ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی جو دعوت ہے وہ قبول کر لی ہے غزہ پیس آف بورڈ میں۔ آپ کیا کریں گے یہ آگے؟ دیکھیں، ترکی نے بھی قبول کر لی ہے ہوں اور بھی عمان نے بھی قبول یو کر اے ای لیا نے بھی۔ ہے۔ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ غزہ بورڈ آف پیس کے ممبر بن رہے ہیں، اور نان مسلم ممالک بھی غزہ بورڈ آف پیس کے ممبر بن رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب ترکی وہاں موجود ہے اور مسلم ممالک موجود ہیں تو پاکستان کے انکار کرنے کی کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں انکار کرتے ہیں۔ ہمیں ایک جگہ جب مسلم ممالک کی اکثریت جا رہی ہے تو ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے اور غزہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کیوں غزہ سے لا تعلق رہے؟ اگر ہم بورڈ آف پیس کے ممبر نہ بنتے تو ہم غزہ کے معاملے سے لا تعلق ہو جاتے، ارریلیونٹ ہو جاتے، ہماری فلسطین کے حوالے سے آواز ختم ہو جاتی، ہمارا فلسطین کے حوالے سے کردار ختم ہو جاتا۔ تو میرے خیال میں ڈپلومیسی تو یہی تھی کہ پاکستان کو آفر آئی ہے، پاکستان اس کا ممبر بنتا، کسی نے بھی ڈکلائن نہیں کیا ممبر بننے سے، اور بورڈ آف پیس کے ممبر سب بنے چاہتے۔ بورڈ آف پیس بنیادی طور پہ غزہ میں امن لانے کے لیے ہے، اور اب تو حماس نے بھی بورڈ آف پیس اور وہاں فلسطین میں جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی بنے گی اس سے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جو بورڈ آف پیس بنے گا اس کا پہلا کام تو پیس ہوگا نا، امن قائم کرنا ہوگا۔ تو ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ غزہ میں امن ہی چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ بورڈ آف پیس وہاں پر جنگ تو نہیں لا سکتا، بورڈ آف پیس وہاں پر امن لانا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ ختم ہو چکی ہے۔ جب ہم بورڈ آف پیس میں مسلم ممالک بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے فلسطینیوں کو غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کی بھی مخالفت کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہاں جتنا بھی ریلیف غزہ کے فلسطینیوں کو دلایا جا سکے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بھی اور فلسطین کاز دونوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ نہ فلسطینیوں کے حق میں ہیں نہ پاکستان کے حق میں ہیں، وہ نہ مسلم امہ کے حق میں ہیں۔ مطلب غزہ بورڈ آف پیس کا سب سے بڑا مخالف تو اسرائیل ہے۔ وہ نہیں چاہتا غزہ بورڈ آف پیس میں کوئی مسلم ممالک آئیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے جو امبیسڈر ہیں انڈیا میں، انہوں نے پاکستان کی شمولیت کی کھلم کھلا مخالفت کی تھی ایک انٹرویو میں کہ ہم پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی بھی ہے، اور دنیا میں پاکستان کی اہمیت کو جو چند بڑے مسلم ممالک کا جب نام لیا جاتا ہے تو پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو آج کے دور کا یہ ٹھیک فیصلہ ہے، اس کی مخالفت نہیں کی جا تو سکتی۔ مزمل صاحب، سوال بڑا سیدھا ہے، کیا پاکستان جو ہے وہاں پر فوج بھیجے گا؟ دیکھیں، یہ ایک ٹرکش سوال ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ 4,000 فوج پاکستان نے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی تک پاکستان نے نہ کی ہے نہ ہاں کی ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے ایک مبہم کنفیوزڈ موقف ہے بالکل پاکستان کا، جس کی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے، حکومت نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم فوج بھیجیں گے۔ اس کا مطلب آپشنز اوپن ہیں، پاکستان فوج بھیج سکتا ہے۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کی فوجوں کے خلاف ہوگا کہ وہ غزہ میں آئیں۔ اس بات کا اسرائیل نے کھلم کھلا اظہار بھی کیا ہے کہ اس کو پاکستان اور ترکی کی فوجیں وہاں قبول نہیں ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اپنی فوجیں غزہ بھیجنے کا موقع ملے تو کیا بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ میرے تو خیال میں بھیجنی چاہیے۔ ہماری فوجیں غزہ کے فلسطینیوں کا تحفظ کریں گی، ہماری فوجیں جو ہیں وہ غزہ کے فلسطینیوں کا قتل عام رکوائیں گی، ہماری فوجیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے ایک محفوظ غزہ کا قیام کا باعث بنے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو فوجیں بھیجنے سے انکار کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہم یو این کے بہت پیس کیپنگ مشنز کا حصہ ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی تنازعات ہیں پاکستان کی فوج جاتی ہے، غزہ میں بھی تنازع ہے اور امن کے لیے پاکستان کی فوج کو اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے غیر مسلم فوجیں تو آپ کو قبول ہیں کہ وہاں آ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی فوجیں آ جائیں، پرو اسرائیل ممالک کی فوجیں وہاں آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلم ممالک پاکستان اپنی فوج بھیج دے تو ہمارے دوستوں کو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے۔ بھائی، آپ کو انڈیا کی فوجیں آ جائیں اس پہ تو اعتراض نہیں ہے، آپ کو اور دوسرے پرو اسرائیل ممالک کی فوج، اسرائیل تو چاہتا ہے وہاں پرو اسرائیل ممالک کی فوجیں آئیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل آخری وقت تک پاکستان کی فوجوں کی وہاں موجودگی کی مخالفت کرے گا، لیکن اگر پاکستان کو اپنی فوجیں بھیجنے کا موقع ملے تو میری رائے میں پاکستان کو بھیجنی چاہیے. اس ضمن میں کوئی دو رائے نہیں ہو اور سکتی پھر کہ ٹرمپ کی بیک ہوگی ہمیں. سر ٹرمپ کی بیک ہو نہ ہو، پاکستان کی فوجوں کے گراؤنڈ پہ موجود ہونے کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایسی بات نہیں ہے، جب ہمارے اگر 3,000 4,000 فوجی وہاں موجود ہوں گے تو وہ فلسطینیوں کے لیے ہوں گے نا، وہ وہاں امن کے لیے ہوں گے، وہ غزہ کے بچوں کے تحفظ کے لیے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو فوج بھیجنے کے حق میں ہوں، باقی کسی اور کی جو بھی رائے ہو وہ اپنی جگہ ہے. تو مزمل صاحب، یہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے، بیان دیا گیا کہ 18ویں ترمیم صرف ایک ڈھکوسلا ہے، اس پر پیپلز پارٹی جو ہے ناراض ہو گئی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون آج 18ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون نے 18ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہوا ہے، اور جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا تھا، اور پرویز مشرف 2 دفعہ والا قانون بنا گئے ہوئے تھے کہ کوئی تیسری دفعہ نہیں بن سکتا، اور نواز شریف کے لیے وہ قانون تھا، اور نواز شریف اس قانون کو آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا تھا. تو اس وقت نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے کافی کمپرومائزز کیے. ان کمپرومائزز میں 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بہت سارے کمپرومائزز تھے جو مسلم لیگ نون کے آئیڈیا. لیکن آج اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کی کچھ شکیں ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی موقف ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے، اس سے وفاق کمزور ہوا ہے، اس سے پاکستان کمزور ہوا ہے، اس صوبوں نے اپنے اختیارات نیچے بلدیاتی اداروں کو نہیں دیے ہیں، اور صوبوں نے اختیارات خود قبضہ کر لیے ہیں، اور کسی بھی صوبے میں کوئی فعال بلدیاتی نظام نہیں موجود ہے. اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات نچلی سطح پر نہیں گئے، صرف وفاق سے صوبوں میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ پالیسی اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اور مسلم لیگ نون کی بھی ہے. پیپلز پارٹی کا اس پالیسی سے اختلاف ہے. بلاول جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے حق میں ہیں، NFC کو ریوزٹ کرنے کے حق میں ہیں، خلاف ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، مالی وسائل ہیں، ان میں سے وفاق کو شیئر دینے کے خلاف ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پالیسی ہے اور وہی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے. اب 2/3 نہیں ہے، وہ ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن پالیسی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی وہی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا. مزمل صاحب، عدالتی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری، ہادی چٹھا کی حفاظتی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر دی ہیں، تو اب کیا ان دونوں کے لیے کوئی آسانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں آسانیاں نظر آ رہی. وہ بھی ٹرائل سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور سرکار کی کوشش ہے کہ ٹرائل مکمل ہو کے سزا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حفاظتی ضمانتیں دراصل ان کو سزا دینے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ہوتا تو حفاظتی ضمانتیں ہی نہ ملتی. یہ ایک دن کا بھی جو ڈرامہ ہوا ہے وہ بھی نہ ہوتا، سیم ڈے لگا کے حفاظتی ضمانت دے دی جاتی. لیکن ایسے ہی شاید ان کا خیال نہیں تھا کہ واجد گیلانی صاحب انہیں اپنے دفتر میں لے جائیں گے اور اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار ان کے تحفظ میں آ جائے گی. لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری اور ہادی کو متنازع ٹویٹ کیس میں سزا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور لمبی سزا ہوتی نظر آ رہی ہے. اب ریاست کی یا سرکار کی یا پروسیکیوشن کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح گھیر گھار کے ان کو ٹرائل کورٹ میں پہنچایا جائے. ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی بہانے ٹرائل کورٹ سے راہ فرار رکھی جائے تاکہ سزا نہ ہو سکے. اب یہ ڈرامہ کتنے دن اور چلے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ سزا سے بچ سکیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل روک دے، مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ ٹرائل روک دے. حفاظتی ضمانت کا مطلب ہے جاؤ جا کے ٹرائل میں شامل ہو جاؤ. ٹرائل میں شامل ہونے کا مطلب ہے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل روک دے نا، ٹرائل نہیں رک رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مجوکا کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. مجوکا کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا تو سزا ہوگی. تو اس لیے میرے خیال میں ایمان مزاری اور ہادی کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ سزا میں کوئی 2-4 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن سزا سب کو نظر آ رہی ہے. تو مزمل صاحب، بانی PTI ایکس اکاؤنٹ کیا جو بند کرنے کی درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی. آج سلمان اکرم راجہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں خان صاحب سے بانی PTI سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اگر ہم ملاقات کر لیں گے ان سے تو مشاورت ہو جائے گی. تو کیا اس کا کوئی لنک ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کا؟ میرا خیال ہے حکومت ایکس اکاؤنٹ بند کرانا چاہتی ہے،
لیکن میرا خیال ہے یہ گناہ بے لذت ہے. وہ کسی اور اکاؤنٹ سے عمران خان کا پیغام دینا شروع کر دیں گے. اتنے اکاؤنٹس ہیں, وہ کسی اور اکاؤنٹ کا نام چینج کر کے عمران خان رکھ دیں گے تو وہ فالو ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب فرض کر لیں اس وقت جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا بہت اچھا اور بہت بھاری ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, لیکن فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے اور ہم ٹویٹر کو لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشل آرڈر ہے, آپ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیں, اور ہم فرض کرتے ہیں کہ ایلان مسک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتا ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل موجود ہے, اتنے پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں, وہ کسی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام عمران خان رکھیں گے اور سب ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہیں گے کہ اس والے اکاؤنٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ اکاؤنٹ عمران خان کا اکاؤنٹ بن جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے سے آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کا کوئی اور ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بن سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ گناہ بے لذت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے حکومت کا, کیونکہ جب تک ٹویٹر کے کو پاکستان میں دفاتر نہ آئیں, وہ پاکستان کے قانون کا پابندی نہ ہو, جیسے کہ انڈیا میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جس کو اب ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس انڈیا میں بند ہیں کیونکہ ٹویٹر کا انڈیا میں آفس ہے, وہ حکومت کی طرف سے آرڈر دیتے ہیں فلاں فلاں کا بند کر دیا جائے. وہ درجنوں کے سینکڑوں اکاؤنٹ بند کیے ہیں ٹویٹر نے حکومت ہندوستان کے کہنے پہ, لیکن حکومت پاکستان کے کہنے پہ تو ٹویٹر اکاؤنٹ بند نہیں کرتا کیونکہ ٹویٹر کا پاکستان میں دفتر نہیں ہے اور وہ پاکستان کے قانون کا پابند نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کیس بھی فضول ہے, اس میں فیصلہ بھی آنا فضول ہے, یہ گناہ بے لذت ہے, اس کا نہ ریاست کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے. اس کیس کو لٹکا ہی رکھیں تو اچھا ہے. اب ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کرا دیں تاکہ ڈیسائیڈ ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے آپ ملاقات کرا دیں, لیکن یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونے کا حکومت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ ہوگا. تو مسلم صاحب بات کریں گے سینیٹر مشال یوسفزئی کی, تو ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت کے لیے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کل بھی کچھ دیگر سینیٹرز کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے, ملاقاتوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ حکومت پر اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بلڈ کر سکیں گے؟ لیکن جیل مینول میں لکھا ہے سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی, سینیٹرز کی ملاقاتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا, جب حکومت کا موقف ہی یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتوں کی اور قیدیوں کو سیاسی بیان دینے کی اجازت نہیں ہے, تو اب یہ سینیٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کر سیاسی ملاقات ہی مانگ رہے ہیں نا, تو جیل مینول کے کس قانون کے تحت ان کی سیاسی ملاقاتوں کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ حکومت کا تو سارا موقف ہی یہ ہے کہ کسی قیدی کو جیل سے سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اور سیاسی بیان دینے کی, سیاسی ملاقاتیں کرنے کی. لہذا مجھے لگتا ہے کہ ان سینیٹرز کی درخواستیں مسترد ہو جائیں گی اور ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ سرکار کا موقف ہوگا کہ جے قیدی سے جو ملاقات ہے اس میں سیاستدان نہیں ہو سکتے, سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے. فیملی مل سکتی ہے اور وکیل مل سکتے ہیں, تو یہ سیاستدانوں کی ملاقاتوں کا مجھے لگتا ہے یہ چیپٹر کو زیادہ چلے گا نہیں. مزمل صاحب آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں خاص طور پر نورین خان نیازی پر تشدد کیا گیا, ان کے بازو مروڑے گئے ہیں, اور نورین خان نیازی کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے پھر علیمہ خان کی تو ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکمکا ہوا ہے, تو اب یہ ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا سوال ہے, علیمہ خان کا بازو کیوں نہیں مروڑا جاتا؟ یہی تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھیں نا جی, نورین خان کا بازو مروڑا جاتا ہے ہر دفعہ. نورین خان کوئی کیا یہ واقعی ہوا ہے؟ نہیں, فرض کر لیتے ہیں جی ہوا ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہوا, فرض کر لیں ان کا موقف ہے ہوا ہے, میرا موقف ہے علیمہ خان کو کیوں نہیں پولیس کچھ کہتی؟ کیا یہ سیٹلمنٹ موجود ہے کہ علیمہ خان کو کچھ نہیں کہنا اور نورین خان کو کہنا ہے؟ کیا یہ سیٹلمنٹ موجود ہے جو گنڈا پور کہتا ہے کہ علیمہ خان تو اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہیں اور نورین خان ایجنٹ نہیں ہے, تو بیچاری کو کٹ پڑ جاتی ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کٹ نہیں پڑی, کٹ پڑی ہوتی تو اور چاہیے کیا تھا, کارکن گرفتار ہوئے ہیں, میں یہ بات مانتا ہوں, تو لاٹھی چارج ہوا ہے, لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی ہیں, ہمیں فیکٹس رکھنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے عمران خان کی بہنوں کو نہیں مارا گیا ورنہ ویڈیو فوٹیجز آ جاتی, یعنی فیک پروپیگنڈا. ہاں, لیکن کارکنوں کو مارا گیا ہے, گاڑیاں توڑی گئی ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, انہوں نے دھرنا نہیں دیا, انہوں نے بھی ریلی نکالی ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے علیمہ خان کو کٹ کیوں نہیں تو پڑتی. فاصلے سے نارو ان کے بیٹوں کو ملا تھا, ہم نے دیکھا تو تھا کہ پاکستان کی کوئی علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, شی از انٹچیبل. اوکے فائن, شی از انٹچیبل. تو مزمل صاحب ایک اور چیز کہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ میں مکہ اور ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ میں لانا, تو ایسے تو نہیں چلے گا.
تو پھر پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ تو حکومت کو یہ کہتے ہیں. حکومت کے ایک ہاتھ میں مکہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے حکومت ہاتھ ملانا چاہتی ہے. پی ٹی آئی ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے اور دوسرے منہ سے گالیاں نکالنا چاہتی ہے. بیرسٹر گور صاحب کو یہ بھی تو بتائیں نا کہ گالیاں اور ہاتھ ملانا بھی اکٹھا نہیں چل سکتا. وہ ذرا پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ لیا کریں, وہ اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کو دیکھ لیا کریں, تو وہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ گالم گلوچ اور ہاتھ ملانا کیسے اکٹھا چل سکتا ہے. جب پی ٹی آئی ایک طرف سے گالم گلوچ جاری رکھنا چاہتی ہے تو حکومت دوسری طرف سے مکہ جاری رکھنا چاہتی ہے. یہ دونوں چیزیں جاری رہیں, وہ اپنی گالم گلوچ جاری رکھیں, یہ اپنا مکہ جاری رکھیں, درمیان میں ہاتھ بھی ملا لیں. ایسی کون سی بات ہے؟ بیرسٹر گور صاحب کو حکومت کے مکے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی گالیاں نہیں رکوا سکتے. تو گالم گلوچ اور مکے کا مقابلہ چل رہا ہے, درمیان میں آپ نے ہاتھ ملانا ہے تو آپ ضرور ہاتھ ملائیں. ہاتھ ملانے پر تو کوئی پابندی نہیں دونوں ہے. پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہیں. نہیں ہاتھ ملائیں, سب نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, وہ بھی ہاتھ ملائیں, ایسی کون سی بات. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگر بلاگ میں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.